جی میں ان کو یہاں سے شروع کروں گا جی. وہ جو ہم نے آخری اسراء الحرمین کا شروع کیا تھا نا جی, آخری اس میں آداب سلوک و تربیت السالکین, تو یہ اس میں عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ اپنا انہوں نے لکھا ہوا ہے, تو میں اس کو پرائرٹی میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں پرائرٹی سیٹ کرنی ہوگی کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہے. تو بیسیکلی وہ آئیڈیالوجی, وہ نظریہ جو تصوف اور سلوک کا نظریہ ہے, یا جو سالکین کا لائے عمل ہے, the way of execution, کہ بھائی ہم نے ایک ہوتا ہے نا آئیڈیالوجی سمپلی, ایک پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. تو پہلی بات ہے نظریہ کیا ہے, وہ آئیڈیالوجی کیا ہے, سالکین ہوتے کون ہیں, سلوک کس چیز کا نام ہے, اور اس کا جو سالک کے سفر جسے سلوک کہتے ہیں, سلوک اس سفر کو کہیں گے جو قرب الہی کا سفر ہے. سالک قرب الہی کے مسافر کو کہتے ہیں, اور اس سفر کے لیے جو چیزیں جو آداب ہیں, جو سلیقہ ہے, جو طریقہ ہے, اس کی بنیاد یہ حضرت نے اس قرآن پاک کی آیت سے شروع کی. فرمایا قال اللہ تبارک تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابته خیر نطمأن بها وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے. میں نے یہ آیت جو سب سے پہلے آپ کی سہیلی یا میری شاگرد دونوں ہی باتیں ہیں, اس کو اس کے گھر میں جب پہلی دفعہ میں گیا تھا, یہ پہلا پروگرام وہاں کیا تھا, تو وہاں سے پروگرام کر کے ہم باہر نکلے تو ان کے دروازے سے مجھے ان کے والد صاحب بھی محترم بھی ساتھ مطلب الوداع کرنے کے لیے باہر تشریف لائے. تو ان کے والد صاحب ماشاءاللہ قرآن پاک کا اچھا شغف رکھتے ہیں اور کافی ان کا گہرا مطالعہ ہے. جی آئی ڈونٹ تھنک دے نو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں جی, کہ وہ کس کانٹیکسٹ چلو میں کوئی کسی کی بات کر رہے ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. فرمایا تھا کہ میں باہر کی طرف سے ہی ٹھیک ہوں, صوفیوں کے راستے میں تھوڑا تھوڑا ہی بہت ہے. وہ ہے نا جی. تو میں نے ان کا نا وہ ہوتا ہے نا جو سیڑھی ہے کمرے کی, تو سیڑھی کے کنارے پر میں نے کھڑا ہو کر والد صاحب کو اور بیٹی کو بھی کھڑا کر کے میں نے کہا یہ دیکھو میں ابھی یہ چلنے لگا ہوں اس پر, تو یہ دیکھو ذرا کیا ہوتا ہے. تو میں نا وہ سیڑھی کے کنارے کے اوپر میں نے 1-2 قدم لیے, تو میں نے کہا جی ایک طریقہ یہ ہے اس پر چلنے کا کہ بھئی میں ادھر کنارے پر کھڑا ہو کر کنارے چل رہا ہوں, یعنی بچا کے, اور اگر مجھے اس طرح اس سٹیپ پہ چلنا مفید لگتا ہے, مجھے اس کے فوائد مل رہے ہیں, تو میں اس طرح چلتا رہوں گا. اگر میں نے ذرا سا بھی دیکھا کہ اس طرح چلنے میں میرے اوپر کوئی آزمائش آ سکتی ہے, کوئی ذرا مجھے اس کا کچھ شاید کچھ بھگتنا پڑتا ہے, یا شاید مجھے اس پر محنت کرنی پڑے گی, یا مجھ سے کوئی مطالبہ ہو جائے گا یہ بھی کرو, تم ادھر اسٹیپ پر جو چل رہے ہو تو یہ بھی کرو, تو اگر یہ مطالبہ ہے تو میں فوراً اس کنارے سے پاؤں دوسری طرف کر لیتا.
میں نے کہا جی یہ قرآن کی ایک آیت ہے، میں یہ اس کو بتا رہا ہوں. تو اب میں آپ کو، میں نے پھر ان کو وہ قرآن کی آیت سنائی. ان کے بزرگوار والد صاحب چونکہ قرآن پہ اچھا شغف رکھتے، تو میں نے کہا جی یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے، جو بھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، یہ اس کا پریکٹیکل شکل بن رہی ہے. تو یہ اس طرح تصوف نہیں ہوتا. تصوف جو ہے نا جی، تصوف تو ہم ایسے ہی اب آخر آج کے دور میں اسے تصوف کا نام لینا پڑ گیا ہے. تصوف نہیں، اسلام کی میں بات کرتا ہوں. اسلام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اسلام سکھایا اور جو پیش کیا یا جو ان کو بتایا نا، اس اسلام کا جو پروڈکٹ ہے اس کو مسلم کہتے ہیں. مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اسے مسلم کہتے ہیں. مسلم کا معنی جو لغت میں ہے، لینگویج میں ہے، من سلم، جس نے سرنڈر کر دیا. فوج کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا سرنڈر کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو مخالف، جب دشمن اس کسی کو زیر کر لیتا تو ایسے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا، ہتھیار پھینک دیتا ہے اور ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. یہ جو ہاتھ ہینڈز اپ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ سپاہی جو ہے یہ اس نے سرنڈر کر دیا اس دوسری مخالف فوج کے سامنے. اور اب یہ اس نے ہتھیار پھینک دیا اور یہ سرنڈر کر دیا کہ میں اب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کروں گا. جو موومنٹ وہ اگلا پھر بتاتا ہے نا اس کو، وہ کہتا ہے بیٹھ جا تو وہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے پیچھے منہ کرو تو وہ پیچھے میں اباؤٹ ٹرن کر جاتا ہے. لیکن وہ ایک رتی بار بھی موومنٹ ادھر سے ادھر نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جس کے سامنے میں نے سرنڈر کیا وہ رائفل تان کے مجھ کے سامنے کھڑا ہے، اور میں اگر ذرا سے بھی کوئی موومنٹ اپنی مرضی سے کریں گا تو اس نے صرف ٹریگر پر انگلی کو دبانا ہے اور میرے پرخچے اڑ جائیں گے. یہ ہوتا ہے سرنڈر کرنا. یہ مطلب ہے مسلم کا. مسلم من سلم، جس نے جو سرنڈر کر گیا. تو یہی بات آپ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز کی جو نیت ہے نا عربی میں وہ ہے کہ انی، اور یہ قرآن میں بھی ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ اللہ کی ذات کی طرف کیا جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وما انا من المشرکین، اس کے ساتھ میں کسی کو اور شریک نہیں کروں گا. اور مطلب میں اس کے آرڈرز کے علاوہ کسی اور نسخے پر میں عمل نہیں کروں گا. یہ نیت ہوتی ہے نماز میں انٹری کی بھی. اور یہی اسلام کے نیت ہے کہ جب آپ نے اسلام میں داخل ہو گئے، یا قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، میں نے آپ کو یہ بات اکثر بتائی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا لفظ آئے گا نا، آیت شروع ہوگی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے صرف ان لوگوں سے خطاب کیا ہے جو ایمان لائے. باقی انسانوں سے اس وقت خطاب نہیں ہو رہا ہوتا. ورنہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر یا ایھا الناس لفظ اے تمام جہان کے انسانوں، تو وہاں انسانوں سے خطاب ہے. لیکن جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا، وہاں اللہ نے تمام انسانوں میں سے ان کو علیحدہ کر کے کہا کہ اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اب میری بات سنو. اور اس میں یقیناً آگے کچھ حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، یہ دونوں میں سے کوئی چیز ضرور آگے ہوگی. تو یہاں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جو پورے کے پورے، پارشل نہیں، فلی، ٹوٹل. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ ہے جی اسلام، یہ ہے اسلام. اور یہی اسلام تصوف اصل میں صرف اسلام ہی کا نام ہے.
خالص اسلام کا نام ہی تصوف کا شعبہ جو ہے یہ صرف ہے ہی اصل میں یہ شعبہ اس اسلام کو غالب کرنے کا نام کا ہے. اس میں نام بھی ہے اور اس میں کام بھی ہے کہ اسلام ہی غالب نظر آئے, اسلام ہی اسلام پورے کا پورا نظر آئے. تو آج دنیا میں اسلام اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ مکمل فارغ ہو چکا ہے معاشروں میں سے. اب آپ ذرا سوچیں وہ اسلام جو اسلامی دنیا میں پایا جاتا ہے, جو مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے, وہ بھی اتنا پالیوٹیڈ ہے کہ اس میں صرف چند چیزیں ہیں مسلمانوں والی, باقی ساری کفار کی تتابع خطوات شیطان ہی ہے باقی سب. خالص اسلام لوگوں نے, مسلمانوں نے خود یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ خالص اسلام نہیں چل سکتا. بالکل اسی طرح جس طرح اس علاقے کے دودھ فروشوں نے یہ مکمل سوچ لیا ہے جی کہ خالص دودھ نہیں دیا جا سکتا. یورپ والے تو اب بھی خالص دودھ دے دیتے ہیں, ان کو مل جاتا ہوگا, لیکن یہ سب کانٹیننٹ میں یہ جو ہندوستان اور پاکستان کا علاقہ ہے, اس علاقے میں تو مجھے یقین ہے کہ اس سرے سے لے کر اس سرے تک خالص دودھ پیسے لے کر, خالص دودھ کی قیمت لے کر خالص دودھ کوئی نہیں دے سکتا, کوئی دیتا نہیں. کوئی ریٹ بھی ان لوگوں سے, دودھ والوں سے مقرر آپ کر لیں بھائی چلو ریٹ تمہارا ہوگا, دودھ خالص دے دیں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی دیں گے دودھ. وہ 2 دن دے گا, 3 دن دے گا, اس کے بعد پھر وہی ملاوٹ والا دودھ دے گا. کیوں؟ دینے کا رواج ہی نہیں رہا. اسی طرح خالص اسلام کا اب معاشرے میں, دنیا میں, انسانوں کے اندر خالص اسلام کو قبول کرنے کا رواج ہی نہیں رہا. اور لوگ ذہنی طور پر لوگوں نے, مسلمانوں نے یہ پوری طرح قبول کیا ہوا ہے. وہ چھوڑ دیجیے مولوی شولوی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں فلانے اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مطلب پچ بچا کے ہی ہوتا ہے اسلام, جتنا قبول ہے اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. یہ زیادہ ہم نے تو یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا جی کہ بھائی میں تو تصوف میں اس لیے بھائی یہ کچھ ذرا تھوڑا سا مطلب بندے کی مغفرت ثبت ہو جائے اور بندہ بس پار چڑھ جائے صحیح سالم, بس اتنا ہی. میں اس سے زیادہ کے لیے تو میں نے یہ کام نہیں کیا تھا, یا نہ ہی میں اس میں زیادہ انوالو ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. یہ الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں لوگوں کو, یہ انٹینشنز ہوتی ہیں جی, نیتیں ہوتی ہیں. تو یہ نیت والا جو بندہ ہے نا, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی بیعت کا سوچے بھی نہ, جس نے اسلام کو پارشلی ایگزیکیوٹ کرنا ہے اپنی زندگی. یہ پکی بات. کیوں کہ یہ ایسے ہی ہے, بس ایسے ایک ٹائٹل لگانے والی بات. یہاں تو یا وہ ادھر رہے گا یا ادھر رہے گا. اب میں آپ کو اس قرآن کی آیت کی ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, علی حرف, ایک کنارے پر رہ کر, یعنی بڑے محتاط انداز میں بچ بچا کے, جس کو کہتے ہیں نا, یعنی کپڑے وپڑے جیسے نا مطلب سنبھال کے, وہ کسی کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہو تو اس میں سے جب گزرتا ہے بندہ تو اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹ کر اس میں سے گزر جاتا ہے, تانگ رستہ ہو تو وہ یہ اصل میں یہ وہ کیفیت بیان کی گئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے, وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں بنا, کوئی مشکل نہیں پیش آئی, کوئی تکلیف نہیں آئی, کوئی رکاوٹ نہیں آئی, کوئی آزمائش نہیں آئی, تو خیر و اطمئنان پہ بڑا خوشی خوشی سے اطمینان کے ساتھ پھر آگے چلتا رہتا ہے. تو اس مطلب وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اور اگر فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اگر اس رستے پر چلنے میں کوئی ذرا بھی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے, نِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ,
فوج میں اباؤٹ ٹرن کہتے ہیں، جدھر منہ ہے ادھر اس کے مخالف دوسری طرف فوراً وہ اپنی فوجی ایک موومنٹ کے تحت فوراً وہ ٹرن کر کے جدھر منہ تھا ادھر پیٹھ کر دیتے ہیں اور دوسری طرف منہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اس کا مطلب عام زندگی میں نن قلب علی وجہ، فوراً اپنے چہرے کو اس طرف سے بدل کر دوسری طرف کر لیتا ہے۔ اور دوسری طرف چلنا کا کیا مطلب ہے پتہ؟ مطلب ہے اسلام کو چھوڑ کر وہ یتبع غیر سبیل المومنین، اس راستے پہ چال گزرتا ہے جو مومنے کا راستہ نہیں۔ اور یاد رکھیں وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِیرًا، وہ فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہی اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے جو مومنوں کا راستہ چھوڑنا ہی جہنم کا راستہ ہے، یہ طے بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اس میں دو مطلب کوئی آپشن نہیں ہے آگے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہ سورہ حج میں یہ 11ویں سورت ہے، اس کو آپ لوگ پڑھا کریں، اس کو اپنے ذہن میں رکھا کریں اور سمجھ لیں کہ ہمارے پاس یہ ڈائیورشن یا تغیر و تبدل اسلام میں ہمارے لیے کوئی نہیں ہے جی۔ اسلام جو ہے اسی راستے کو اڈاپٹ کرنا ہی اسلام ہے، اس راستے کو ادھر یا ادھر تبدیل کر کے ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے راستہ بنایا ہی نہیں ہے، ایک ہی راستہ بنایا، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہیں تو پھر شیطان کی اتباع۔ نن قلب علی وجہ، نن قلب علی وجہ سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے منہ موڑ کر دوسری طرف کا، اور دوسری طرف کس کو، اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کا سبسٹیچیوٹ کفر ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس کو بہت لائٹ الفاظ جو قرآن نے بیان کیے، وہ راستہ چھوڑ دیا جو مومنوں کا راستہ۔ اب مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا تو آگے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ دوسری آیت جو ہے یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں پوری تاکہ وہ بھی آپ سمجھ لیں اس کے مقابلے میں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی پیروی چھوڑ دی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی، یعنی اسے یہ پتا تھا کہ رسول کا راستہ یہ ہے، ہدایت اس کو کہتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اب اگر اس نے رسول کے راستوں کو چھوڑ دیا تو کدھر گیا؟ غیر سبیل المومنین۔ دوسرا آپشن اس کے پاس تھا کہ وہ ان مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل پڑے۔ وہ غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا جس راستے پر چلا، نولہ ما تولی، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، میں اسے نہیں روکوں گا، نہیں تو غلط جا رہا ہے، ادھر نہیں ادھر آ جا، وہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے نولہ ما تولی، میرے راستے کو، میرے نبی کے راستے کو اس نے سمجھ کر اختیار کیا یا سمجھ کر اس نے چھوڑا، تو اب میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس کی اپنی اس کی سلیکشن ہے، یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے، اور یہ اپنی ثوابدید پر میں نے اس کو آزاد رکھا ہے۔ یہ نولہ ما تولی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ راستہ جو مومنوں کا نہیں تھا، غیر مومنین کا راستہ تھا، تو وہ تو جاتے ہی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں۔ جب اس پر خود یہ چال پڑا جا رہا ہے تو جا رہا ہے، اپنی مرضی سے جا رہا ہے، میں تو اس کو کچھ روکوں گا نہیں زبردستی، تو میں نے اس کو پکڑ گیا آٹومیٹیکلی وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جہنم میں جائے گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ہے بیسیکلی وہ اسلام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اب یہ صوفیوں کے لیے وکھرا اسلام کوئی نہیں ہے، اصل میں اسلام ہی یہی ہے، اور اسلام کو پانے کے لیے، اسلام کو کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو طائفہ، جو گروہ، جو جماعت
محنت کرتی ہے اور مشقت کرتی رہی ہے ہمیشہ سے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد وہ صوفیاء کی جماعت تھی۔ تو صوفیاء نے پھر اس کو، پھر لوگوں نے اسے صوفیاء کی جماعت کا لائے عمل سمجھ لیا کہ یہ صوفیاء کی جماعت کا لائے عمل ہے، باقیوں کا نہیں ہے جی۔ حالانکہ یہ مسلمان کا لائے عمل تھا، یہ بیسیکلی مسلمان کا لائے عمل ہے۔ تو صوفیاء نے، چونکہ ان کے اندر وہ خلوص کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو خلوص کی جب کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اوریجنلٹی کے علاوہ ملاوٹ کو وہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ صوفیاء صفا سے ہے، صفا کا مطلب یہ صاف ستھرا، تو جب صاف ستھرا عقیدہ صاف ستھرا ہوگا تو عمل بھی صاف ستھرا ہی ہوگا، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ بنی اسرائیل قوم کی جو برائیاں تھیں جو قرآن نے بیان کی، ان کی بیسیکلی نظریاتی برائیاں وہ یہ تھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کی بعض چیزوں پر کو اتباع کرتے ہو، اس کا فالو کرتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض چیزوں کو ان کی تکفیر کرتے ہو، ان سے اگری نہیں کرتے ہو۔ تو جو دین کے کچھ حصے کو اڈاپٹ کرنا اور دین کے کچھ حصے کو نیگلیکٹ کرنا، چھوڑ دینا، یہ اسلام نہیں ہے جی۔ یہ اللہ کے قرآن میں یہ بالکل واضح باتیں موجود ہیں۔ اب اس کو پریکٹیکل لائف میں وہ صاف اس راہ صفا پہ چلنا، یہ چونکہ ہمارا ہم اس گروہ سے تعلق ہے جو گروہ یہ اس کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے اور اسی پر لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اسی پر لوگوں کی تربیت کرتا ہے، تو اس لیے یہ بنیادی وہ نظریہ ہے جس کا جاننا ہر اہل ذکر کے لیے پہلے ضروری ہے۔ اچھا جی، اب یہ مسئلہ نہیں ہے وہی آپ کہیں گے بھائی اس سے بہتر اگر کوئی ایسا ملتا ہے کہ یار یہ میں یہ نہ ہی جانوں ہی نہ تو اچھی بات ہے۔ بھائی جانے نہ، ایک بندہ اگر زہر کو جانے نہ تو زہر کو تو کھائے گا تو زہر تو اثر اس پہ کرے گا، جو جانتا ہے اس کے اوپر بھی زہر کا اثر اتنا ہی ہوگا پوائزن کا، اور جو نہیں جانتا وہ بھی کھائے گا تو زہر دونوں کے لیے برابر ہوگا۔ مثلا ایک بہت بڑا کیمسٹ ہے یا ایم ایس سی کیمیکلز میں کر چکا ہے اور ایک بندہ مطلق جاہل ہے، تو زہر دونوں کو کھلایا جائے اگر تو ان کے وجود پر ایک ہی جیسا اثر کرے گا۔ اس کے علم کی وجہ سے اس کا وہ زہر یہ نہیں کہے گا یہ تو بڑا کیمیکلز کا ماہر ہے یا کیمسٹری اس کو بڑی آتی ہے تو اس کے اوپر وہ زہر کا اثر نہ ہو، اور وہ تو چونکہ ان پڑھ ہے تو اس پر زہر کا اثر ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ زہر دونوں پر ایکولی اثر کرے گا پریکٹیکل لائف۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا جاننا اور اسلام کا نہ جاننا، یہ دونوں، جان کر اسلام کو چھوڑ دینا، جان کر اسلام سے دوسرا راستہ اختیار کرنا، یا نہ جان کر دوسرے راستے پر چلنا، نتائج کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے، کوئی فرق نہیں ہوگا اس میں۔ جاننے کا ایک پہلو فائدہ یہ ہے کہ جاننے کی وجہ سے شاید اللہ پاک اس بندے کو سمجھ دے دے، عقل دے دے، اس کی سوچ ٹھیک ہو جائے، اور اس میں احتمال ہے، اس میں پاسبلٹی موجود ہے کہ شاید یہ بچ جائے۔ جس طرح اس نے کیمسٹری پڑھی ہوئی تھی تو شاید اس کا علم اس کو اس زہر سے روک سکے، اس زہر کو اس کے اندر جانے سے اس کا علم شاید اس کو روک سکے، لیکن اگر اس کے علم نے نہیں روکا تو نتیجہ پھر دونوں کا برابر۔ تو اس لیے یاد رکھیں، مت کوئی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ یار یہ دین کو پڑھا ہی نہ جائے، پڑھنے سے بڑا اور مشکل پیش آ جاتی ہے جی، پھر عمل کرنا پڑ جاتا ہے۔ جناب عمل کرنے کے لیے دین کا پڑھنا یا نہ پڑھنا دونوں ایک ہی حساب ہے، عمل دونوں کے لیے ضروری ہے۔ زہر سے بچنا دونوں کے لیے ضروری ہے، ایم ایس سی کیمسٹری کی ہوئی ہو یا ایم ایس سی کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہو یا وہ بالکل سفید بالکل ان پڑھ آدمی ہو۔ زہر کو کھانے سے، اس کے اثرات بد سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے وہ کھایا ہی نہ جائے، اس کی انٹیک ہی نہ ہو وجود۔ خواہ وہ صاحب علم کھائے گا تو بھی زہر کا اثر اتنا ہی ہوگا اس کے وجود پر، اور بے علم بھی کھائے گا تو بھی اس پر اتنا ہی ہوگا۔ تو لائے عمل جو ہے
یہ جس کو ہم ایگزیکیوشنل ورک کہتے ہیں، یہ ٹھیک تب ہوگا جب بیسک یہ نظریہ میں ٹھیک سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ بائی چانس میں نے کل یہ پھر سے پڑھا، آپ کو میں نے بتایا تھا نا، عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ایسی چیز ہے کہ یہ آج 50 سال کے بعد بھی اگر پڑھیں گے نا تو اس میں سے پھر بھی آپ کو کئی نکات ملیں گے، وہ چیزیں جو آپ سمجھیں گے یہ تو ابھی مجھے سمجھ آئی ہے، پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو یہ ہم نے پتہ نہیں کتنی ہی دفعہ کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہر دفعہ جب کتاب پڑھتے ہیں عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں یہ برکات ہے کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ مزید اسباق، مزید اپنے عمل کے لیے ایسے سبق اور ملتے ہیں جن سے ہم اور بھی مفید اور فائدے کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو یہ پہلی بات تھی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو اصلاح کا طریقہ ہے ذکر اللہ، یہ انسان کے اندر وہ سوچ سمجھ شعور پیدا کرتا ہے، قلب کو بیدار کرتا ہے۔ جب قلب بیدار ہوتا ہے تو انسان کو اللہ پاک وزڈم عطا فرماتے ہیں، جس وزڈم کے سبب اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور اس کی آخرت بھی۔ دنیا سنورنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو اسے کارکردگی دکھانی چاہیے، جو اس کو ایفرٹ کرنی چاہیے، جو اس کے لیے مفید ہے، وہ اس پر بندہ کلیئر ہو جاتا ہے اور وہ ایفرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ وہ ایک کسی نے یہ ایک کہانیاں ہوتی ہیں نا سبق آموز، کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ کے دل میں ایک بات ایسے ہی کہیں آ گئی تو اس نے اپنے جو سب سے بڑا وزیر تھا اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پوری سلطنت کے اندر یہ سروے کر، یہ معلوم کر کہ ہم میں سے سب سے بے وقوف آدمی کون، وہ بے وقوف آدمی سلیکٹ کر کے لاؤ میرے سامنے۔ تو اس نے کوئی ٹیم شیمیں بنا دی، ان ٹیموں نے اپنی کارکردگی کی، محنت کی، جگہ جگہ ہر شہر ہر قریے میں سے اس نے لوگوں کو انٹرویو کیے، چیک کیے، ان سے پتہ چلایا، اور آخر میں پوری سلطنت میں جو سب سے بے وقوف انسان تھا وہ اس کو پکڑ کر لے آئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ جناب آپ کی سلطنت میں اس سے بڑا احمق اور کوئی نہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک بہت خوبصورت کوئی مالا تھی قیمتی، وہ اتاری اور وہ اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی اور یہ اس کو انعام سے نوازا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ۔ چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ کو بہت ہی سخت قسم کی ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پر ہی رہ گیا۔ تو بڑی اس کی حالت خراب ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گیا۔ وہ احمق جو تھا اس کو بھی کئی خبر ملی کہ بادشاہ بہت سخت قسم کی بیماری میں، تو اس نے سوچا کہ میں بھی ذرا جا کے اس کی زحاج پرسی کر رہا ہوں۔ تو وہ تو چونکہ ایک ٹائٹل ہولڈر تھا لہذا اس کو بھی اجازت مل گئی، وہ بھی آیا مال میں، بادشاہ تک پہنچا۔ اس نے آ کر بادشاہ کو سلام عرض کیا، اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا میں آپ کی مزاج پرسی کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا جی بیماری کیا لاحق ہو گئی ہے، اب تو بس میں چلنا ہی والا ہوں، میں تو اب بس آگے جانے ہی والا ہوں یہاں۔ تو اس نے کہا آپ جانے والے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بس یہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں، کس ملک میں جا رہے ہیں یا کس علاقے میں آپ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ملک نہیں، میں اس زندگی سے جا رہا ہوں اور ایک دوسری دنیا میں جا رہا ہوں، میں یہ دنیا ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ اچھا آپ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے یہ جو جس طرح کا یہ ابھی محل ہے اس طرح کا کوئی محل ادھر بنا لیا ہے، آپ نے ادھر بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر وہاں یہ جو کنیزیں ہیں یا یہ جو خدام ہیں یہ آپ نے ادھر بھیج دیے ہیں، پہلے ادھر آپ کی جو خدمت کریں وہاں آپ کا ارد گرد رہیں گے یا آپ کی حفاظت محافظ
گارڈ شارڈ یہ وہ، اس نے کہا نہیں ہوگی کوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی مال تولو تو بھیج دیا ہے جو تاکہ چلو وہ وسائل وہیں سے اس مال کی بنیاد پر آ سکے. تو اس نے کہا نہیں میں وہ مال بھی کوئی نہیں میں نے بھیجا وہاں پہ. تو اس نے وہ اپنا وہ گلے سے وہ مالا اتاری اور اتار کر اس بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. اس نے کہا پھر تو اس ٹائٹل کا مستحق تو تم ہے، یہ میں تو نہیں ہوں اس کا مستحق. تم ایک دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، جہاں جا رہے ہو وہاں نہ تم نے مال بنایا، نہ وہاں تم نے اپنے یہ خدام اور کنیزیں بھیجی، نہ آپ نے وہاں پر پیسہ وہاں کا اکاؤنٹ وہاں ٹرانسفر کیا وہاں کا کچھ، اور تم جا رہے ہو وہاں پر اس ویرانے میں، وہاں کیا کرو گے؟ تو اس کا مطلب اصل بیوقوف تو تم ہو، میں تو کم ہوں، میرا تو ٹائٹل بنتا نہیں. اس نے مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. تو بات یہ ہے اصل کہانی تو یہ ہوگی نا، جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی اس علاقے میں جائے گا اور وہاں کے حالات کو فیس کرے گا تو پھر اس کے اندازہ ہوگا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے کیا کرنا چاہیے تھا اور اس نے کیا نہیں کیا. پھر تو قرآن میں آتا ہے نا بندے کی جب وہ فرشتے، ابھی بندہ زندہ ہے مرا نہیں ہے، فرشتے آ کر اس سے پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. وہ فرشتے اس کی جان ابھی قبض کرنی کوئی منٹ 2 منٹ 4 منٹ رہتے ہوں گے، تو وہ حالات کی کیفیت ہے قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تو کیا اس دنیا میں کیا چاخ مارتا رہا ہے، کیا تمہیں چولے مارتا رہا ہے اس دنیا میں؟ وہ کہتا ہے کیا کروں میں، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، میں تو یہاں کمزور آدمی تھا، میری ضرورتیں ایسی تھیں، میری مجبوریاں ایسی تھیں، میرے یہ کام تھا، میرے پاس ذرائع آمدن نہیں تھے، میرے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، میرے پاس کوئی اپنی مرضی سے جینے سونے کا کوئی نظام نہیں تھا، میں تو اس طرح پھنسا ہوا تھا دنیا میں، میں جس طرح معاشرے نے مجھے تنگ کیا ہوا تھا میں اس معاشرے کے مطابق ہی رہتا تھا، میں کیا کرتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس. تو اس طرح کی باتیں جب کرے گا تو کہتے ہیں اولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہیں گا اس سے فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین تھوڑی سی تھی؟ اگر ایک جگہ زمین پر معاشرے کا دباؤ تھا تم پر، معاشرے لوگ کیا کہیں گے تم پھنسا ہوا تھا، تو ادھر چلا جاتا جہاں لوگ تجھے کچھ نہ کہتے. بھائی دین پر عمل کرنے کے لیے اگر ایک جگہ تمہیں تنگی تھی وہ چھوڑ دیتے، فتہاجروا فیہا ہجرت کر جاتے، اس جگہ چھوڑ دیتے. اللہ کی زمین بے شمار تھی، تو اس جگہ جا کر رہ بستے جہاں پر تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے تم اور آخرت سنوار لیتے. تو وہ پھر وہ کہے گا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا واپس جانے کا موقع دیا گیا ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت فیہ، مجھے اگر تھوڑی سی فرصت دے دی جائے میں واپس چلا جاؤں، اب میں جا کر اور کوئی کام نہیں کروں گا، صرف اعمال صالح ہی کروں گا اور کوئی کام میں نے کرنا ہی نہیں، وہ اعمال کروں گا جو مجھے یہاں آ کر فائدہ دے. تو یہ جناب اس آیت سے نا وہ علماء اور صوفیاء کہتے ہیں یہ جن کو مشاہدات ہوتے ہیں نا، فرمایا یہ ہے اس کا مشاہدہ، اور اس کے مشاہدے کا نتیجہ یہ کہ اس نے کہا کہ اب تو میں کوئی ایسا کام کروں ہی گا نہیں جو یہاں کے لیے مفید نہ ہو، کام ہی وہی کروں گا جو یہاں کے لیے مفید. تو مشاہدات والے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو مشاہدات نصیب ہیں تو وہ لعلی اعمل صالحا، اگر میں بس اب تو میں نے کوئی دوسرا کام کرنا نہیں. دوسرا کام سے مراد وہ کام جو مجھے آخرت میں میری تباہی کا کام، میری تنزلی کا کام ہو، میری گراوٹ کا کوئی کام ہو، یا میری سزا کا کوئی وہ سبب بن جائے، تو وہ کام تو اب میں بالکل کروں گا ہی نہیں، میں کروں گا ہی وہ جو یہاں کے لیے مفید ہیں سارے. تو اسلام کے اندر جتنے کام ہیں نا جی وہ سارے موجود ہیں جی، اور ان کاموں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال مرد کو کہتے ہیں، مرد ہی ہے، مردانگی یہ ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی، نہیں روکتی. یعنی انہوں نے پوری دنیا داری کر کے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی. تو یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی کوئی دنیا داری کو چھوڑ دینے کا نام اسلام، نہ، اسلام پوری طرح زندگی کو پرفارم کرنے کا نام، اس طریقے سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. تو یہ وہ بنیادی فلسفی ہے، آئیڈیالوجی آف اسلام ہے.
جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام ایک فل پیکج کا نام ہے. اسلام ایک پارشل لائف کو نہیں ڈسکس کرتا. اسلام پوری زندگی کو ڈسکس کرتا. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جتنے معمولات ہیں، جتنے معاملے ہیں، ہر چیز کو ڈسکس کرتا ہے اسلام. اور ڈسکس کر کے ایک وے دیتا ہے، ایک چینل دیتا ہے کہ اس چینل میں اندر تم نے رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا. تو یہ اس کا نام ہے اسلام. اسی کو آج کل کی زبان میں اب یہ مخصوص ہو گیا صوفیاء کے لیے. حالانکہ یہ صوفیاء نہیں، یہ ہر مسلمان کی، یہ ہر مسلمان ولی اللہ ہو سکتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. ولیت ایمان شرط ہے اس میں. تو جو ایمان لایا اس کا تو وہ تو ولی اللہ ہے خود بھی. تو ولایت ہر بندے کو حاصل ہے. ولایت کے آگے درجات ہیں. کس درجے کی ولایت کس کو حاصل ہے؟ یہ اس بندے نے خود اپنی محنت، اپنی مشقت اور اپنی اس پختگی کے سبب اس معاملے کو پانا ہے. تو یہاں تک کہ ہم اس بات کو، اس ٹاپک کو تو میں یہیں ختم کرتا ہوں اب، کہ ہمیں یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اتباع کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے کو آسان بناتا ہے ذکر اللہ. تو ذکر اللہ کے بارے میں جیسے آپ کو بتایا کہ زندگی آپ کی صبح و شام، آپ کی رات اور آپ کا دن اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے. بکراتم اصیلہ کا مطلب یہ ہے کہ صبح شام، اور بالغدو والآصال دن رات. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کی بیسک یونٹ ایک دن ہے. جو ایک دن ہے اس کے اندر ایک دن اور ایک رات ہے، 24 گھنٹے کا سائیکل ہے. تو دن بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے اور رات بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے. اس لیے کہ اگر بندہ دنیا سے فارغ ہو دن میں تو وہ اللہ کا ذکر کر کے ہی دنیا سے جائے. رات کو جائے تو اللہ کا ذکر کر کے ہی جائے دنیا سے. جب اللہ کو یاد کر کے وہاں جائے گا تو اس کا ثمرہ بھی اس کو پا لے گا، آسانی بھی اس کی ہو جائے گی. اگر وہ یہ اپنے لیل و نہار اگر اللہ کے ذکر سے خالی چلے گئے تو اب رہ گیا اس کے اندر معاملہ. تو سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کی ادائیگی. اب فرائض کی ادائیگی سے مراد صرف یہ 5 فرض نمازیں نہیں ہیں جی. وہ سارے فرائض آپ پر ہیں. ایک خاوند کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں، ایک بیٹے کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں، ایک بھائی کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں، ایک باپ کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں، ایک چچے کی حیثیت سے کیا فرائض ہیں، ایک ہمسائے کے ذریعے سے حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں، ایک دوست کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ فرائض میں آتی ہیں جی. فرائض کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے اپنی زندگی کے معمولات کو جو اللہ نے تعین جس کا کیا ہے اس کے مطابق ان کو ایگزیکیوٹ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. تو یاد رکھیں یہ فرائض کی بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ صرف یہ نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہر گھر میں بے اطمینانی ہے، ہر گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کی شکلیں بنی ہوئی ہیں. کوئی ایک بچہ ماں باپ اس کی بڑے خوشی خوشی سے شادی کرتے ہیں اور ساتھ ہی جناب ان کے گھروں میں فساد اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میاں بیوی کی لڑائی، بہو کی ساس کے ساتھ لڑائی، سسر کی اور کسی سے لڑائی. تو یہ گھروں میں ایک فساد برپا ہو جاتا ہے. وہ کیوں فساد برپا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر کوئی اپنے حدود اور قیود کے اندر رہتا نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کر دی. ماں جو ساس بن جاتی ہے بہو کے لیے وہ اس پر اپنی حاکمیت کے دعوے کرتی ہے، اس کو اپنے ماتحت رکھنے کی کوشش کرتی ہے. خاوند کی بہنیں
جن کا اس کے ساتھ کوئی شرعی تعلق نہیں کسی قسم کا، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے انڈر ہے، ہم اس کے خامندگی بہنیں ہیں، تو جو ہم اس پر مسلط کریں گی احکامات وہ ان کی پابند ہے یہ، اور یہ ہماری خوشنودی کی پابند اس طرح ہے جس طرح اللہ کی خوشنودی سے بھی زیادہ وہ سمجھتی ہیں یہ ہے، شرم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے، کوئی کسی قسم کے احکامات وہ اس کے لیے ایشو نہیں کر سکتے، وہ ان کے کسی حکم کی پابند نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا فقہ موجود ہے، علماء موجود ہیں، جا کر پوچھ لیں، پتہ کر لیں، لیکن ہم اس چیز کو کبھی نہ مانیں یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ ہمارا معاشرہ، ہم پابندی معاشرے کی وہ روایات کے ہیں، اور یہی بات کفار کے ساتھ تھی نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تو یہی کہتے تھے، کیا ہم اپنے ماں باپ کی یا اپنے باپ دادوں کی روایات کو چھوڑ دیں؟ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، ہم ان روایات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے باپ دادے غلط کرتے تھے تو بھی، انہوں نے کہا جی تو بھی کریں گے بھائی، جو وہ آج بھی ہندوستان، پورا ہندوستان اس سرے سے لے کر اس سرے سے تک جا کر دیکھ لیں، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ساروں کا جو کلچر ہے گھر کا، وہ ایک ہی مزاج میں چل رہا ہے، اسی سٹائل میں، اس میں ان کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں پریکٹیکلی مذہب کے وہ پابند ہے ہی نہیں، معاشرتی زندگی میں بالکل نہیں پابند، معاشرتی زندگی میں وہ ان چیزوں کے پابند ہیں جو ان کی روایات بنی ہوئی ہیں، جو کلچر بنا ہوا ہے، اور کلچر کی اتنی پوجا کرتے ہیں، اتنی خدا کی پوجا نہیں کرتے، اس کو اتنا اوبے کرنا ضروری سمجھ۔ یہ ساری چیزوں کا وہ کل کو آپ کو ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر آپ نے نہیں کھڑا ہونا، اسی طرح کرنا ہے جس طرح معاشرے کے لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کے اس ذکر کا اور ان کے ذکر نہ کرنے میں کیا فرق ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کے ذکر کرنے سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وفاؤں کو چیک کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں احاسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی پڑتال نہیں ہوگی، ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے البتہ ضرور تمہاری آزمائش کی، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے اس میں آزمائش میں سے گزار کر دیکھ لیا کہ وہ کون اپنے قول میں سچے ہیں، کون اپنے قول میں جھوٹے ہیں۔ تو یہ آزمائش اللہ نے فرمایا میں نے پہلے لوگوں کو بھی کی، آزما کر میں چیک کر کے وزن کر کے تو پھر فیصلہ کروں گا تمہارے ایمان کا، تمہارے کلیم پر ایمان کو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا کبھی بھی، نہ تمہارا کیا نہ پہلوں کا کبھی کیا، پہلوں کو بھی آزمائش میں ڈالا، آزمائش سے گزرے پھر، اور قرآن میں آتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو مشکلات میں، ان کو تکالیف میں، دنیا کی مشکلات اور تکالیف میں ان کو ڈالا، اور ڈال کر اس میں سے پروسیس کر کے دیکھا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اور ان کو اتنے جھٹکے دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین معه، یقول الرسول والذین معه، رسول اور جو ان کے ساتھ تھے وہ کہہ اٹھے، پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کب مدد آئے گی تیری۔ یہ تو انہیں یقین تھا نا اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اتنے بے قرار ہو گئے کہ اپنی بے قراری میں انہوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کب مدد آئے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان نصر اللہ قریب، پھر میں نے ان کو کہا کہ ہاں اللہ کی مدد بہت قریب ہے تمہارے۔ تو بات یہ ہے کہ پروسیس تو اللہ نے بھی کر کے لینا ہے، ہمیں چیک کر کے، نرے ہمارے دعووں پر تو اللہ نے بھی ہمیں وہ جنت کی وہ باریں اور وہ درجات بلندی یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں رکھی، یہ علیحدہ بات ہے
کہ اس کے احسانات و انعامات کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس طرح اس میں اتنی زیادہ ہے کہ بندہ وصول کرے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے بھئی کتنی ہے اور کس طرح ملتی ہے۔ تو ان اللہ کی جو برکات آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، ان برکات پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ آپ نے کافتن اسلام میں داخل ہو، اور یہ کافتن اسلام میں داخل ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے یار یہ پھر تو صوفی بننے سے بہتر ہم صوفی نہیں بنتے۔ اور بھائی یہ صوفی بننا یا صوفی نہ بننا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ ایمان کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، کافۃ کمپلیٹلی۔ یہ جو پارشل اسلام کو پریکٹس کرنے کا نظریہ اس وقت عام ہے، اور بعض تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کثیر تعداد 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کہ ان کا خیال ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنے سے بھی ہماری اسلام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان تو اسی طرح ہے، سب دنیا میں مسلمان ہی کہتی ہے، تو جب مسلمان ہیں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یا نماز نہ پڑھیں تو کون سا نقصان ہوا ہمارا؟ مسلمانی تو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ وہ ہے جس کو کہا کسی نے کہ رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے خود اپنے طور پر سمجھ رکھی ہے۔ تو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ خالو، میرا ایک کویشچن تھا کہ جیسے اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، یا مطلب آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے اوپر بہت ساری جیسے جو کرتے ہیں جو جادو وغیرہ یا جو بھی ہے، تو ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو معاف کر دیتے تھے نا سب کو، مطلب وہ ان کا یہ مطلب جو بھی کچھ کرتا تھا تو ان کا یہی تھا کہ وہ معاف کر دیتے تھے۔ اب ہم تو ظاہر ہے اتنے گناہ گار لوگ ہیں، اب ہم میں اتنی وہ ہے بھی نہیں کہ ہم اتنی جلدی کسی کو معاف کریں یا پھر دل سے وہ چیز نکل جائے نا کہ اس کو معاف کرنا آسان ہو ہمارے لیے کہ چلو اس نے جو بھی کیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ہے کہ مطلب ہم لوگ سب یہی جو میرے بڑے ہیں وہ بولتے ہیں کہ معاف کر دو، یہ تو مجھ سے ہوتا نہیں ہے نا، میں مطلب جب بھی اسٹل اگر وہ چلیں ایک دفعہ کریں یا 2 دفعہ کریں تو بندہ معاف بھی کر لیتا ہے، اگر اب وہ اسی پروسیس میں لگے ہوئے ہیں لگاتار وہ ہرٹ کرنا مجھے یا ایسے برا بھلا یا پھر میرے ساتھ مطلب بیک پہ میری لگے رہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ جی آپ سن لینا، اس کا جواب یہ ہے بیٹے، پہلی بات تو یہ طے نہیں ہے کہ یہ جرم کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی یہ قانوناً یہ طے نہیں ہے کہ یہ جرم کس نے کیا آپ کے ساتھ۔ جی ایک صورت تو یہ ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض برائیاں ہوتی ہیں جو پتہ ہوتا ہے سامنے ایک بندہ کر رہا ہے بھائی، جی بالکل، وہ جو پرووڈ ہے نا اس کو بھی معاف کرنے کی جو ثواب دید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ہاتھ میں دی ہے، جی اس بندے کو پابند نہیں کیا کہ اسے معاف کرے، سمجھ آئی؟ جی لیکن بدلہ لینے کا بھی حکم موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، لیکن بدلہ لیتے ہوئے یہ اللہ کا حکم موجود ہے، خیال رکھے کہ جتنا تم نے ظلم کیا کسی نے اس سے زیادہ ایک رتی برابر بھی نہیں کر سکتے، وہ آپ کو وہاں بہت سارا وزن رکھنا پڑے گا، بہت سارے آپ کو اس کو میئر کر کے رکھنا پڑے گا کہ آپ اس کے جتنا ظلم کسی نے کیا اس سے زیادہ کا ظلم نہیں کرنا ہو، آپ نہیں کر سکتے، برابر کا بدلہ لے سکتے، یہ بدلہ لینے کا حکم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم معاف کر سکو تو یہ زیادہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو صرف رغبت دلائی ہے، حکم نہیں دیا کہ تم معاف کرو، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو آپ والا کیس ہے نا، اس میں تو پہلی بات ابھی طے ہی نہیں ہوا بھائی کیا کس نے جرم، تو خیال ہوگا نا کسی کا، کوئی آپ کو کہتا ہوگا یہ فلانے نے کیا ہے، پروفڈ تو نہیں ہے نا،
نہیں وہ اصل میں وہ مطلب جو بھی ہے نا تو چھوڑیں، خیر یہ بات صحیح ہے، میں سمجھ گئی. دیکھو نا لیگلی پرووڈ تو نہیں نہ ہوتا. جی آپ ہم کسی پروف تو عدالت کر میں بھی نہیں سکتے نا اس چیز میں، تو ہم پروف کر بھی نہیں سکتے. اسی لیے کہا نا بھائی، میں نے اسی لیے کہا کہ لیگلی جو پرووڈ نہیں ہے اس پر شک کا احتمال ہے نا. تو شک کے احتمال میں آپ نہ کسی پر کوئی مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، نہ کوئی اس کے مقدمے کی سزا کا مستحق ٹھہرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو فی الحال پینڈنگ ہی رہنے دیں. جو کہتا ہے نا معاف کر دے، وہ اس کو کہہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ درست فرما رہے ہیں، لیٹ می ڈیسائیڈ، مجھے پہلے اس سے بھگت تو لینے دیں، اس سے نکل تو باہر لینے دیں مجھے، پھر معاف کرنے کی بھی سوچ لیں گے. ٹھیک، تو اس لیے ابھی سے آپ وہی سارا مطلب میں سنتی ہوں نا کہ نہیں معاف کر دو یہ کر، سننے کو تو آپ کو بہت کچھ تو ملے گا نا. میں یہی بولتی ہوں کہ چلو اگر میری جگہ پہ میری جگہ پہ کھڑے ہوئے تو وہ پھر شاید وہ بھی نہ معاف کر پائے نا. تو میں اسی چیز میں رہتی ہوں کہ میں کس طریقے سے معاف کروں، میں کوشش کرتی ہوں، اس کے بعد بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا، جو سننے کی بات ہے نا بیٹے، ہمیں بہت کچھ سننا پڑتا ہے، اور بھی چیزوں میں سننا پڑتا ہے، صرف اس ایک معاملے میں تو نہیں نا سننا ہوتا. تو وہ تو سننا تو دنیا کا ریت ہے، وہ چلنا ہے، وہ مشکل ہوتی. آپ نے جو محنت کرنی ہے نا وہ یہ کرنی، اس سے نکلنے کی محنت کرنی. ٹھیک ہے، آپ کا اپنا فوکس ہونا چاہیے، آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے فلاح کے راستے کو خود پانا ہے. جی، اور فلاح کا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اور کوئی فلاح نہیں. یہ فلاح یہ ابھی یہ ہے نا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا انسانوں میں سے، بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر فائدہ ہوتا ہے تو چلتے رہتے ہیں، اگر نہیں فائدہ ہوتا تو چھوڑ دیتے ہیں. اور فرمایا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ذرا یہ میں نے نہیں آگے پوری پڑھی. فرمایا نن کالا والا وجہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک والخسران المبین. اور یہ پالیسی ہے نا، یہ جو سوچ ہے انسانوں کی، اللہ نے فرمایا ذالک والخسران المبین، یہ ہے اپیرنٹ نقصان کی بات، خسران خسارے کا کھاتا یہ ہے، خسارے کی بات یہ ہے. خاسرت دنیا والآخرت، دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا خسارہ. اور ذالک والخسران المبین، یہی ہے اصل خسارے کی وہ حد جو واضح ہے، جو سمجھ آ جاتی ہے، جو پرووڈ ہے. تو پرووڈ خسارہ یہ ہے کہ بندہ آخرت کی اور دنیا کے دونوں فوائد سے محروم رہ جائے. اور آخرت اور دنیا کے فوائد دونوں سے محروم تبھی رہے گا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو دامن کو آپ نے پکڑنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا، پکڑ کے رکھو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، مل کر سارے. تو یہ مل کر کوشش کرو، آپ اس کام میں لگو، یہ کام اصل فائدے کا ہے. اللہ پاک آپ کو یہ احمد دے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، یہ بھی کام ہے. ٹھیک ہے جی، اسی پر فوکس رکھو، اور دوسروں کی بات سن کے ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اس میں یہ بھی ڈال دو، کوئی بات. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. یہ جو آیت پڑھی تھی جس کی تفسیر بھی چلو آپ کے سامنے پڑھ دوں. ویسے تو فرمایا یہ اس میں فرمایا کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر اس لالچ میں کرے کہ کرامات ظاہر ہوں، یا کشف ہو، یا الہام ہونے لگے، یا ارواح سے کلام کرنا آ جائے، لوگ تعریفیں کرنے لگیں، یا کوئی دنوی مفاد حاصل ہوگا. پھر اگر ان چیزوں میں سے کچھ حاصل ہو جائے تو اطمینان سے عبادت اور ذکر میں لگا رہتا ہے. اگر ان مقاصد میں سے کچھ حاصل نہ ہو تو ذکر و عبادت میں سستی کرنے لگتے ہیں، بلکہ اسے چھوڑ دے. اسے دنیا کا خسارہ یوں ہوا کہ جاؤ مرتبہ بھی نہ ملا، قبولیت و شہرت بھی نہ نصیب ہوئی، اور آخری نقصان، اخروی نقصان یہ ہوا کہ حق تعالیٰ کے مشاہدے سے حجاب میں رہا اور جہنم کی آگ میں جلنا نصیب ہوا. تو فائدہ اس کا ہے کہ اس آیت میں ایسے صوفی ذاکر کی مذمت ہے جو ذکر میں مشغول ہوتا ہے محض اس واسطے کہ مجھے کشف قبور حاصل ہو جائے یا ارواح سے کلام ہو جائے
یا تجلیات باری تعالیٰ یا انوار نظر آ جائیں یا الہام ہو جائے، لوگ مجھے اچھا جان کر میری تعریف و مدح کریں، یہ شخص طالب مولا نہیں نہ طالب رضا الہی کا ہے۔ اگر مذکورہ چیزیں اس کو حاصل نہ ہوئیں تو دنیا میں خسارہ میں رہا اور آخرت خود خراب کی کہ طالب مولا نہ تھا۔ لہذا جو ہر انسان کا فرض ہے کہ ذکر میں مشغول ہو تو محض رضائے الہی کے لیے، اور یہ چیزیں اکثر خود بخود آ جاتی ہیں، مقصود نہیں ہوتی، نہ ان کو مقصود بنایا جائے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلد باز ہے اور جلد بازی سے بتایا کہ ہم عنقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو تم جلدی نہ کرو۔ تو اللہ پاک اپنی رحمتیں ساتھ ساتھ فرماتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس آیت میں جلدی کرنے سے انکار ہے، اس سے مطلقاً اس کے ترک کرنے کا ختم کا حکم بھی لازم آیا، جس میں علم سلوک و تصوف میں داخل کیے تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ طریقے سلوک میں زیادہ تر پریشانیاں اور حیرانیوں کا سبب بھی عجلت یعنی جلدی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو ہر کام میں بڑی جلدی ہوتی ہے، تو تصوف میں بھی جب ذرا سی کوئی مشاہدات شروع ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، تو اس میں بھی وہ بڑے جلدی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے جلدی نہ بچاؤ، اللہ کی طرف سے جلدی ملے تو لے لو بسم اللہ، لیکن اپنی طرف سے جلدی کس کام کی کرو؟ اعمال صالحہ کی جلدی، اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی جلدی کرو، کہ وہ اصل میں آپ کا سرمایہ وہ ہے میدان محشر میں، والوزن یومئذ الحق، میدان محشر میں آپ کے اعمال صالحہ کا وزن ہوگا۔ تو اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرو کہ وہ آپ کا فائدہ ہے۔ مشاہدات سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، مشاہدات کے بدلے میں آپ کو کوئی شے نہیں ملے گی، بلکہ مشاہدات خود بدلے میں ہیں، اعمال صالحہ کا ثمرہ ہے، اور اس میں کوئی اور کٹنگ ہو رہی ہوگی۔ تو یاد رکھیں، ملنا وہاں پر آپ کو اعمال صالحہ کی وجہ سے، جتنے اعمال صالحہ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر اور ثواب ملے گا، اور آگے کی برکات بھی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا فائدہ اس میں یہ ہے، لہذا علم سلوک و تصوف کے اصول میں جلدی نہ کی جائے، اور جو ارتداد طریقت کا سبب بھی ہے، ارتداد طریقت کا سبب پتہ کیا ہے؟ یہ جو جلدی والے ہوتے ہیں نا، پھر تھک جاتے ہیں، جلدی بھاگ جاتے ہیں، طریقت کا راہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تھک جاتا ہے بندہ تو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو بڑا تھکا دیا اس نے۔ تو وہ جو چھوڑ دینا ہے، وہ جو کچھوے اور وہ خرگوش والی بات ہے، پھر وہاں پر وہ سمجھ آتی ہے کہ سلو بٹ اسٹڈی ونس دی ریس۔ یہ وہی بات ہے جو یہاں بھی بات فرمائی گئی کہ لگا رہے اللہ کی رحمت کے راستے میں، چھوڑے نہیں، ہمت سے اپنا کام کرتا رہے، اور یہ کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی کے راستہ اس سے اگر چھوٹ نہ جائے، یہ نہ ہو کہ جلدی میں۔ تو وہ ایک مثال اس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہوئی، اور ان کی جو میں اکثر دیا کرتا ہوں مثال، بھائی ان کو وہ لینے تو آگ گئے تھے، گرمی شرمی کو ذرا سیکیں گے ادھر آ کے آگ، تو آگ ملنے کے بجائے وہاں بات ہو گئی اللہ تعالیٰ سے، وہاں نبوت مل گئی، بھائی کو نبوت دلوا دی، خود بھی نبوت مل گئی، اللہ سے ہم کلامی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو غلبہ دین کا بھی ایڈوانس بتا دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون غرق ہوگا، اور یہ ساری باتیں کو بتا دی۔ تو بہت زیادہ مل گیا نا، آل آف سڈن ایک ہی محفل، کہاں ایک محفل میں بندے کو نبوت بھی مل جائے، کلام الہی بھی مل جائے، جو مانگے وہ بھی مل جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہا تھا انہوں نے، پہلا میرا سینہ کھول دے، میری زبان کے گریں کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ سمجھ سکیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گریں کھول دے، یفقہوا قولی، اور یہ ساری، اور ہارون اشد بے امری، میں ہارون کو میرا وزیر بنا دے، ہارون کو بھی نبوت بھی مل گئی، ان کا نائب بھی بن گیا،
تو یہ ساری چیزیں مل گئی تو پھر کہنے لگے اچھا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. وہ تیزی تیزی میں ساری نعمتیں ملی نا، تو اسی لہر میں وہ چڑھ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آگے پھر جواب آیا کہ قال لن ترانی، یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ خواہش نے پھر کہاں تک بچایا نا، خرا موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو یہ ہے وہ جلدی آگے بڑھنے کی خواہش اور اس کی تکمیل کی کوشش. تو اس کے نتیجے میں خرا موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بے ہوش ہو کے گرنا پڑا. تو پھر جب یہ ختم ہوا معاملہ تو پھر اللہ نے فرمایا کالا، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ ان استفیتک بکلام، ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اے موسیٰ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ تجھے میں نے انسانوں میں سے کتنی فضیلت دی کہ تجھے رسول بنایا، پھر رسول بھی بنایا، پھر کلیم اللہ بنایا تجھے، اللہ سے باتیں کرنے والا. فخذ ما آتیتک، یہ جو کچھ ملا تھا، وزیر بنایا تھا، یہ سارا کچھ خذ ما آتیتک، جو ملتا ہے اللہ سے اس کو لے لو. اور اس پر خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جتنا ملتا ہے لے اور اللہ کا شکر ادا کر. اور آگے بڑھ کر نا وہ سوال کا تو اس لیے یہ ساری یہ صوفیاء کے لیے یہ ان کی تربیت کی یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو ارشاد ہوا موسیٰ بے شک ہم نے آپ کو لوگوں میں برگزیدہ فرمایا، اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نوازا، تو ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا وہ لے لو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو معلوم ہوا کہ کاملین کا طریقہ تفویض ہے نہ کہ اختیار. یہ تفویض اور اختیار کیا ہے، چلو یہی بتا. تفویض یہ ہے کہ اللہ جو تو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کے سپرد. افوض امری الی اللہ، اللہ میں اپنے سارے امور تیرے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ علیم، ان اللہ بصیر بالعباد، اے اللہ تو اپنے بندوں کو خود دیکھ رہا ہے، تجھے خود زیادہ پتہ ہے، تو میرے معاملات بھی تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تو بندوں کے حالات کو خود جانتا ہے. تو یہ ہے ایک طریقہ. ایک ہے بندہ کہ نہیں ہے ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، مجھے وہ فلانی شے اس طرح ہونی چاہیے، میرا وہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے. یہ ہے اختیار، یہ ہے بندے کی اپنا مشورہ. تو اللہ کو مشورے نہ دے، اللہ سے جو ملتا ہے وہ لے اور اس کا شکر ادا کرے. یہ یاد رکھے، اللہ اپنا اختیار نہ استعمال کرے کہ مجھے فلانی شے چاہیے، مجھے فلانی شے چاہیے. ہاں دعا کر سکتا ہے، یا اللہ مجھے آسانی عطا فرما، میری مشکل کے بجائے مجھ سے آسانی والا معاملہ فرما. کسی نعمت کی خواہش کرے دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ نہ کہ وہ اس نے دی نہیں. دیکھو جی میں نے 2 ہفتے ہو گئے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، ابھی تک وہ فلانی شے ملی نہیں. میں دیکھو جی 2 مہینے سے ذکر کر رہا ہوں جی، ابھی تک میری طبیعت سیٹ نہیں ہوئی. تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اللہ پابند ہے اس کا کہ وہ ود ان دس پیریڈ یا ود ان ود دس میرے ٹارگٹس کے مطابق میرا کام کرے. آپ نے اللہ سے صرف التجا کرنی، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. لیکن جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس رہنے دیں. اختیار اپنے پاس نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ اختیار اپنے طرف کوشش کریں گے تو اختیار آپ کو ملنا تو ہے کوئی نہیں ہے سوائے پریشانی کے. پھر آپ وہ پریشان ہوں گے، اچھا ابھی تک یہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ نہیں ہوا. یہ چیزیں ابھی جی 3:15 ہو گئے ہیں، تو ابھی پھر ذکر کر لیں. جی انکل. ہاں جی آج آپ نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں ذکر کر لیں، اتنا کافی ہے. آج ایک نظریاتی سیٹنگ تو آج ہو گئی ہے نا. تو پھر اگلی ان کے لیے ذکر سے پہلے جی سب کے کوشچنز آپ لے لیں جی. سب کوشچن ذکر اس کے بعد ہوں گے جی. ٹھیک ہے، کوشچنز ہیں کر لیں. کوشچنز بڑے امپورٹنٹ ہیں جی اس والی کلاس میں. ضرور جی ضرور کریں کوشچن. جس کا جی زائدہ، ماریا، نادیا اسپیشلی آپ کبھی بولتی نہیں ہے جی. نمرا، وہ صرف بلانے کے لیے کوشچن نہ کریں، جو پر سب کو کہنا پڑے گا کہ پلیز ان میوٹ کر کے. السلام علیکم شالنی جی. جی وعلیکم السلام بیٹے. اچھا انکل، میرا کوشچن جنرل یہ ہے، جب شروع میں بات کر رہے تھے کہ جاننا اور نہ جاننا تو نتائج دونوں کے سیم ہوں گے، مجھے ایگزامپل سے سمجھ تو آ گیا ہے،
لیکن ایک دیکھیں اب جس طرح چلے ہمارا تو اب یہ بات ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہمارے پاس مینز ہیں, ہمیں ریسرچ بھی کرنی چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے. اب جس طرح گاؤں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بیکورڈ ایریاز میں, بالکل پاکستان کے بیکورڈ ایریاز میں, ہاں جی وہاں پہ بالکل بڑی جہالت ہوتی ہے, اور وہ ان کے پاس وہی والی بات ہے, ان کو کوئی نہ بتانے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ وہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں, مطلب جتنا ان کو پتا ہوتا ہے بس اتنے میں وہ لگے پھر رہے ہوتے ہیں, جو ہم پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح تو ہے. اس میں یہ بھی مطلب کہیں سنا تھا کہ بھئی جتنا آپ کو پتا ہوگا اتنی ہی آپ پر حجت ہوگی. تو مطلب ان کے لیے کیا ہے, جس طرح جو گاؤں میں بہت بیکورڈ پاکستان بھی علاقے ہیں جن کو دین کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی دین کے مین فرائض کیا ہیں, تو ان کے لیے پھر کیا مطلب ان کو کیسے پتا چلے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے اور آپ سب کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. سب سے پہلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر. اب علم کس حد تک ہونا چاہیے, یہ ہے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, اکارڈنگ ٹو دی لوکیلٹیز. اب جو آپ نے جس لوکیلٹی کی طرف اشارہ کیا ہے, اس لوکیلٹی میں دین کی جو بنیادی مسائل ہیں اس کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اب دین کے بنیادی مسائل کیا ہیں, یہی ہے نا جی بھائی, دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اب یہ تو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے اور یہ ہر ایک کو سکھایا جا سکتا ہے کہ بھائی دین کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد الاسلام علی خمسہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد 5 وقت نماز کا ادا کر, اس کے بعد رمضان, سال میں 1 دفعہ رمضان کے روزے رکھنا پورے, اور اسی طرح یہ زکوٰۃ ہے تو وہ 40واں حصہ یعنی 2.5% مال جو بچ جائے سال بھر میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اسی طرح حج بیت اللہ زندگی میں 1 دفعہ, اگر وہ اس پر جس کے پاس مال موجود ہے اس پر یہ فرض. یہ باقی اسی طرح زکوٰۃ بھی اس پر ہے جس کے پاس مال بچے گا, جس پر نہیں بچتا اس پر زکوٰۃ بھی کوئی نہیں. اسی طرح نماز ہے, یہ سب پر فرض. اسی طرح علم کا یہ حاصل کرنا, یہ علم حاصل کرنا جو بنیادی علم ہے یہ سب پر فرض ہے. اب یہ دیہات والے جو ہے, اس کا دیہات والوں کو مسلمان ہونے کے حوالے سے نوٹس لینا چاہیے. دنیا میں اللہ پاک نے وہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی قوم ایسی نہیں دی جس میں کوئی سمجھانے والا نہ ہو, جس میں کوئی سیکھنے دین جاننے والا نہ ہو. اللہ پاک کا احسان ہے. تو اب اسی لیے یہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعتیں ہیں, یہ بہت ایسے علاقوں میں جاتے ہیں یہ لوگ, اور یہ وہاں جا کر ان کو یہی بنیادی تعلیم دیتے ہیں, نماز کا 5 وقت کا یا جو قرآن پاک کی تعلیم, ان چیزوں کی یہ سارا کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اس طرح کرنا ان لوگوں کے لیے, لوکلز کے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی, جہاں جہاں جس کی رسائی ہے ان کے اوپر فرض ہے یہ دین کا سیکھنا بھی اور دین کا سکھانا بھی. یہ لوگوں کو ہر مسلمان پر یہ فریضہ ہے جی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمت دے, توفیق دے, ہر کو کرنا چاہیے, اور سیکھنے والوں کو اتنا دین سیکھنا چاہیے جو اس کے عملی زندگی کے لیے لازمی. ریسرچ ورک تو سارے نہیں کرتے, وہ تو ظاہر ہے کوئی کرتا ہے. ہر شعبے میں ریسرچ تو کرنے والے سب لوگ تو نہیں ہوتے, ہر شعبے کو سب لوگ تو نہیں جانتے. لیکن قرآن میں ایک جگہ آتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ دین سیکھتے اور لوگوں کو جا کر سکھاتے. یہ قرآن میں آیت موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. جب قرآن میں موجود ہے تو اس کا مطلب اللہ کا حکم ہے, اور وہ فرض درجے گا. جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہ فرض کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ فرض وہ حکم ہے جو قرآن میں موجود ہو ڈائریکٹ. تو اس کے لیے جن لوگوں کی وہاں تک اپروچ ہے اپنا ٹائم لگائیں, لوگوں کو سکھائیں. یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا, اس کے جو بانی تھے نا,
وہ میو یہ قوم سے تھے، اور میرے سے زیادہ شالنی جی جانتے ہوں گے کہ میو قوم جو ہے وہ کس طرح کی قوم ہے. اور چونکہ ہندوستان کا وہ علاقہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بالکل ہی ان کو تو نماز روزے کا بھی کوئی کلمہ بھی نہیں آتا. آج بھی ہمارے سے یہ تبلیغی جماعتیں جاتی رہتی نا جی سندھ کے انٹیریئر میں، تو وہ واقعتاً آ کر بتاتے ہیں جی واقعتاً بے شمار لوگ ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، نماز تو بعد کی بات، کلمہ تک نہیں آتا. تو یہ ہماری یعنی یہ مخدوش حالت ہے ہماری قوم کی، اور اس کی فکر کرنا ہمیں ہمارے پر ضروری ہے جی. ہاں جی، اور کوئی؟ جی انکل، میرا ایک کوشچن ہے جو شروع میں آفرندی جی نے بھی کہا تھا کہ وتر نماز پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے، کیونکہ اتفاقاً یہ بات ہے کہ میں پچھلی ہفتے اپنی ریسرچ بھی کر رہی تھی اس بارے میں کہ جگہ جگہ پر آتا ہے کہ یہ مغرب کی جو 3 رکعت ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتحیات بیٹھ کر پھر آپ اس کے بعد اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، اور کچھ جو مفکرین ہیں دین اسلام کو سمجھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی 3 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھنی ہوتی ہیں اور بعد میں آپ اتحیات بیٹھتے ہیں. تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، 2 طریقے کون سے ہیں جی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ نے اتحیات بیٹھنے ہیں، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے. جی جی. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے 3 رکعت، جیسے آپ نے 2 رکعت کے بعد اتحیات نہیں بیٹھنا، آپ نے فوراً کھڑے ہو جانا ہے. 2 رکعت کے درمیان تشہد نہیں کرنی ان کا، یہ ان کا اپنا خیال ہے جی. جی جی. ہم لوگ نا اچھا قاعدہ ہم پابند ہیں. اصل میں ایک یہ ریسرچ میں فقہی جو ریسرچ ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں جی، یہ ان سب سے بڑے ہیں جی. ان کی پیدائش حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 50 ہجری ہے، 50 نہیں 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے علاقے سے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ کی پیشن گوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام خواہ سریا پاری کیوں نہ چلا جائے، یہ ایران سے اس علاقے کا، فرمایا کہ اس میں سے کوئی جا کر وہ وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے، وہاں سے بھی لے لیں گے. تو آپ کی اس پیشن گوئی کے مصداق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب ان کو ہی سمجھتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ باقی جو 4 فقیہ ہیں نا جی، 3 فقیہ ہیں، یہ ان سے جونیئر ہیں جی. یعنی حضور صلی اللہ جونیئر سے مراد اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی 80 ہجری میں آپ دیکھیں نا، جو بچہ پیدا ہوا تھا حضور کے دور میں، وہ اگر اس کو 80 سال عمر ہے تو حضور تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ پیدائش میں کے زمانے میں موجود ہوگا وہ صحابی. اگر صحابی نہ بھی ہوا تو تابعی تو سارے موجود تھے. تو باقی جتنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف حدیث کی کتاب لکھی ہے، یہ آپ کو پتا ہے یہ تقریباً 250 ہجری میں لکھی گئی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ممکن، بعض لوگ پھر وہ دلائل دیتے ہیں نا بھائی بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اس میں یہ حدیث ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات پائی. آپ نے زمانہ نبوت کو قریب سے پایا ہے. امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف تحریر فرمائی ہے،
پہلی دفعہ وہ 250 ہجری میں جا کر یہ کام ہوا ہے. ممکن ہے کوئی ایسی بات جو ان کو تو ملی ہو اور امام بخاری کو نہ ملی ہو، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو چیز مل گئی اور امام ابو حنیفہ جو پاس تھے ان کو نہ ملی ہو چیز. کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی طریقہ مبارک کے معاملے، چونکہ انہوں نے بڑے جید لوگوں کو پایا، اور پھر آپ نے 40 بندوں کی ایک جید علماء کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی. ان کے سامنے مسئلہ پیش، یہ فقہ جتنی تدوین ہوئی، یہ انہوں نے ایک مسئلہ ان کو دے دیتے تھے، بھائی اپنا اپنا اس میں رائے دو. پھر وہ 40 بندے مل کر اپنی رائے جو دیتے تھے تو اس کو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. امام محمد آپ کے شاگرد تھے، وہ ان کی سربراہی میں وہ 40 بندوں کی ایک جماعت تھی جو اس ریسرچ ورک میں بڑے اعلیٰ درجے کے مفقی تھے، جو مل کر ریسرچ کرتے تھے. تو انہوں نے ریسرچ ہی کا، اب دیکھو نا، میں اور آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یا صحابہ کی حیات طیبہ کو کتنا ہم ریسرچ کریں گے تو کتنی پائیں گے، کتنا ڈھونڈ لیں گے. وہ قریب بیٹھے تھے، انہوں نے ریسرچ بھی کی اور وہ علم دین میں کمال کے درجے کے علوم بھی رکھتے تھے. تو وہ انہوں نے جب ایک چیزیں لکھ دی ہیں نا، لکھ، تو یہ جو وطر پڑھنے کا طریقہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف صرف آج کل کے جو مفکر ہیں نا وہ زیادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ تینوں رکعتیں کھڑی ہو گئے. تو امام ابو حنیفہ، ہم چونکہ مقلد ہیں، ہم تقلید جو کرتے ہیں، ہم پیروی کرتے ہیں کہ ان کی جو ریسرچ ہے اس پر اعتبار و اعتماد کرتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی اور پرہیزگاری اور علم کے بھی معتقد ہیں. سارے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں بھی کرتے، وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ورا تقوی اور علم دین اور فقہ کی وہ بھی پھر بھی معتقد ہیں. جو ان کی تقلید نہیں کرتے وہ بھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ مسجد نبی میں ایک اندر کے ستون کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا جائے یہ ستون اگر وہ سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو وہ ضرور قرآن و حدیث سے کہیں استنباط کر لیں گے، کوئی نہ کوئی اس سے وہ لے آئیں گے، اس کی یعنی اس کی کہیں سے اس ریفرنس لے آئیں گے قرآن و حدیث. اتنا ان کا علم. تو بڑے وہ ان لوگوں کا جواب صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مقلد ہیں، ہم تقلید. اب اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے میں جید عالم دین ہوں، میں خود ریسرچ رکھتا ہوں، میں اپنی ریسرچ پر اگر عمل کروں تو میں کر سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے، لیکن میں بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے جید صوفیاء کو دیکھا ہے. دیکھنا اپنے عیال علوم والے امام غزالی جیسے لوگ یہ مقلد تقلید کرتے تھے، یہ خود بھی ریسرچ کر سکتے تھے. محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی صوفیاء کے ستارے ہیں جنہوں کے پاس وہ تحقیق ہے جو آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ان کی تحقیق کیا کیا ہے، لیکن وہ فقہ میں وہ بھی مقلد تھے، تقلید کرتے تھے. تو جب تقلید کرنے میں ہمیں پریشانی کو نہیں ہے تو ہم پھر کیوں نہ، تو ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ اسی طرح لکھا کہ یہ 2 رکعتیں پڑھ کے درمیان میں تشہد پڑھو پھر اٹھ جاؤ تیسری رکعت. ٹھیک ہے جی انکل، بہت بہت شکریہ. واقعی میں اسی طرح سیکھا بھی تھا اور اسی طرح میں پڑھتی بھی تھی، لیکن ایک دن وہ ریسرچ کرتے کرتے یہ بھی آ گیا تو میں نے کہا تھا کہ میں انکل سے یہ بات ضرور پوچھوں گی. اور آج اتفاقاً افندی جی نے سٹارٹ میں یہی کہا کہ وطر پڑھنے کا طریقہ، اور میں نے کہا یس، یہ تو کوسچن میرے ذہن میں بھی تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس طرح کے جتنے جوابات ہیں نا جی، اس کا آسان جواب ہے جی جناب ہم ان کی تحقیق پر ہمیں اعتماد ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایک تہائی مخلوق ہے جو اس پر اعتماد کرتی ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک. سو انکل یہ جو آپ ساہدہ جی بات کر رہی تھی، تو وطر پھر اسی طرح جس طرح مغرب کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی تشہد کے ساتھ؟ بالکل 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 جس طرح مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، آخری رکعت میں رکوع سے پہلے وہ جس طرح
وہ پڑھتے جی ہیں وہ دعائے ٹھیک ہے. قنوت اس میں. ہاں دعائے قنوت کا اس میں پڑھنا واجب ہے, یاد رکھو. دعائے قنوت کا اس میں وتر میں پڑھنا واجب ہے. اگر کسی کا دعائے قنوت رہ جائے تو اس کا سجدہ صاحب کرنا, سجدہ صاحب کرتے ہیں اس کا. یعنی اگر کسی کو انکل مجھے تو آتی نہیں ہے دعائے قنوت. یاد کریں فوراً یاد کریں, اس میں کوئی گنجائش نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. یہ دو دعائے قنوت ہیں, دو میں سے کوئی بھی جو یاد کر. میں بس ہاں جی, میں نے تو ابھی تک جتنی نماز پڑھی میں 3 دفعہ کل رات پڑھی. دعائے قنوت تو میں یاد ہی نہیں کبھی دعائے قنوت فوراً یاد کریں. یہ واجب ہے, وتر کے اندر یہ پڑھنا واجب ہے. وتر خود بھی واجب ہے. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے فرض کیا چیز ہے, واجب کیا چیز ہے, مستحب کیا چیز ہے, سنت کیا چیز ہے, سنت مقدہ کیا چیز ہے, سنت غیر مقدہ کیا چیز ہے. ایک میں نے اور چیز پوچھی تھی کہ جیسے نا یہ آپ نے کیا واجب ہے اور یہ تہجد کی نماز ادھر ہوتی ہے نا 3 وتر. ہلو جی انکل فریز ہو گئے انکل آپ. ہو گیا. جی اب آ گئے. جی مری آپ دوبارہ سے پوچھ لیں. ہاں جی, اچھا وتر کی نماز جو ہے, وتر کی نماز رات کی نماز ہے, رات کی نماز ہے. یہ عشاء کے ساتھ نہیں ہے, لیکن عشاء کے ساتھ ہم پڑھ اس لیے لیتے ہیں کہ ایک بندہ یہ اصل میں فقہا نے رخصتیں کچھ دی ہوئی ہیں, کچھ آسانیاں مجموعی معاشرے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ چلو مجموعی معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں کو آسانیوں میں کام کر لے. نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی آسانی دے دی جائے لوگوں کو تو لوگ کر لیں. آسانی یہ ہے کہ بھائی رات کو چونکہ سونا ہوتا ہے تو بس بندہ سو جاتا ہے, صبح اٹھ نہیں سکتا فجر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا تو لازمی ہے, وہ جو بھی ہو. وہ تو میں نے ابھی 2-3-4 دن پہلے جھالینی جی کو بتایا تھا. ہمارے یہاں نا یہ ایک اخبار میں خبر آئی اس کے فیصل آباد کے علاقے کی کہ وہ ایک بچہ دینی درسگاہ میں پڑھتا ہے, 15 سے 18 سال عمر ہے اس کی. تو وہ آ کے اپنے والد کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا تھا, تو وہ روز اٹھاتا تھا, والد نہیں اٹھتا تھا. تو اس نے ابھی 3-4 دن پہلے اس کو اٹھانے کی کوشش کی, نہیں اٹھا. وہ باہر سے گیا, اینٹ اٹھا کے لایا, اس کے سر پہ ماری, ادھر ہی مر گیا باپ ہے اس کا. تو بعض لوگ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جن کو صبح اٹھانا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں, چلو کوئی بات نہیں, لیکن واجب ہو جائے پوری. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سر پہ اینٹ مارے جس کے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں شدت پسندی بھی اس طرح پھر لوگ کر لیتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں جانا. جی انکل اور کلیریفیکیشن جی, جو وتر کا جو تیسری رکعت پڑھتے ہیں جی, تو اس میں فاتحہ کے بعد میں ایک سورہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر دعا قنوت. جی اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اوپر اٹھا کے, یعنی اس کو کہتے ہیں رفع ایک سورہ بھی جوڑتے ہیں جی, فاتحہ کے ساتھ میں سورہ بھی جوڑیں گے. جیسے فرض میں تو نہیں جوڑتے پر اس میں جوڑیں گے جی. نہیں, وہ مغرب کی نماز میں اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ مغرب کی نماز میں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا شرط ہے, ضروری ہے جی. تیسری میں نہیں ہوتی جی. لیکن یہ جو وتر ہے اس تیسری میں بھی ساتھ آیت اپنے کوئی نہ کوئی سورت پڑھیں گے, اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے رفع یدین, ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے پھر دعائے قنوت پڑھیں گے, پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع پہ جائیں. جی جی نہ میں سورت پڑھتی تھی اور نہ میں دعائے قنوت پڑھتی تھی. میں صرف یہ سورت فاتحہ پڑھ کے اللہ اکبر کر کے 3 دفعہ قل اعوذ پڑھ کے. ہاں نہیں, آپ ایسا کریں نا, آج سے دعائے قنوت یاد کریں, شام تک جتنی یاد کریں اتنی پڑھ چھوڑیں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں دعائے قنوت کوئی زیادہ مشکل نہیں, آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ کی فضل.
अल्लाहुम्मा इन्ना, देखो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नाफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन अज़ाबका बिल कुफ़ार मोले। ये आपने अपनी कैसेट ये रिकॉर्ड की थी ना जी? हाँ मैंने वो सुनी है, लगाई थी तो इन्होंने, फिर आपने एफएनडी ने। आपने सुनकर क्यों नहीं याद की अभी तक? इसका मतलब है आपको कोई पनिशमेंट देनी चाहिए हैं? जी मरिया को तो हाँ सर। सारी अब नमाजें सब कुछ एकदम ठीक करना होगा आप जी। चेक कराओ, अपनी नमाज भी चेक कराओ किसी की सुना के, कि पता नहीं हो सकता है उसमें भी कोई गलती ना हो, हैं? जी और आपको तो ये जो दुआ कुनूत आपने नमाज याद करनी है, है। इसके साथ साथ इसका तर्जमा वो जो कैसे आपने रिकॉर्ड किया वो सुनना है आपने, उसका तर्जमा भी सुनना है साथ ही, याद रखें। मैं उसको अल्लाहुम्मा इन्ना दोबारा भी सुन नस्तईनुका, के अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं, आपसे मदद मांगते हैं। तो वो सारी ना वो जो लफ्ज हैं उनके वो आपने माने भी साथ याद रखने, क्योंकि जो आपने कह रही हैं वो आप अल्लाह को पता भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने अल्लाह से क्या बात की है। दुआ है ना, हाँ आपको पता मेरी होना चाहिए अल्लाह से बात आपने क्या मांगा अच्छी अल्लाह ढंग से। से ठीक। हाँ जी अंकल जी। ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो जिक्र शुरू करें, 35 मिनट्स हो गए। जी अंकल जरा शुरू करें। जी चल अब बिस्मिल्लाह आप करें जी। चलें। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू कर पहला लतीफा। रू दूसरा लतीफ।
تیسرا لطیفہ. اللہ. چوتھا لطیفہ خفی. پانچواں لطیفہ اخفا. اللہ. نفس چھٹا لطیفہ.
سلطان الاذکار، ساتواں لطیفہ جسم کے پورے ذرے ذرے پر اللہ کے پاک نام کی ضرب لگے. اللہ کل پہلا اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. احدیت و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ معیت، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی وہو معکم اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم. اللہ وہو معکم اینما کنتم. اللہ چلیں اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اقرب الیہ من حبل الورید.
اللہ یحبہم و یحبونہ، اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ پر نفس میں، یحبہم و یحبونہ پیشانی کے گرد پہلا نورانی دائرہ اللہ کے اسماء و صفات کا، اللہ یحبہم و یحبونہ. دائرہ محبت دوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ پر نفس میں، یحبہم و یحبون. دائرہ محبت سوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ پر نفس، یحبہم و یحبونہ اللہ یحبہم. مراقبہ ظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک وسعدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. طواف ولیطوفوا بالبیت العتیق طواف ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل اپنے ادا کرو. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مراقبہ سیر قرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. روزہ اثر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ
اللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا إصلحته ولا عدوا إلا قبضته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الہی بحرمت از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الہی بحرمت از ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. الہی بحرمت از محمد بصری رحمۃ اللہ تعالی. الہی بحرمت از داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی. الہی بحرمت از جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. الہی بحرمت از عبید اللہ رحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی. الہی بحرمت از ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ. الہی بحرمت از سلطان عارفین اللہ دی مدنی رحمۃ اللہ تعالی. الہی بحرمت ای بولتے کچھ میں بھی ذات صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالی خاتمہ من و خاتمہ جملہ جواد بخیر گردان صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک آمین آمین یا رب العالمین. جی انکل جی یہ آج کی بیٹھک اجازت جی ہے. یہاں پر جی بالکل. اور جی آپ سے کام تھا جی میں آپ کو دو